بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم گریڈ 2 کی کاروان اردو کے سبق نمبر 6 کی طرف بڑھتے ہیں۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے عابد کی توبہ۔ تو بچوں اپنی اپنی بکس نکال لیجئے، صفحہ نمبر 32 پہ دیکھیے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری ہے اور بالکل آج کل کے جو بچوں کی شرارتیں ہیں، عادتیں ہیں، ان کے ساتھ ملتی جلتی ہے۔ تو نکال کے اپنی بک اور دیکھیے کہ عابد کی توبہ کیا تھی اور عابد کی حرکات کیا تھیں۔ بچوں یاد رکھیے کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کو حدیث کہا جاتا ہے، اور اس لیسن میں عابد جو ہے وہ بہت اچھا بچہ ہے۔ بس اس کی ایک بری عادت تھی کہ وہ دوسروں کو ڈرانے میں بڑا مزہ آتا تھا، اسے بڑا ماہر تھا دوسروں کو ڈرانے میں۔ وہ کبھی دروازے یا پردے کے پیچھے چھپ جاتا، جیسے ہی اس کا کوئی بہن بھائی کمرے میں داخل ہوتا تو وہ ٹھا کی بڑی سی آواز نکالتا، بھیا بہن ڈر جاتے اور وہ خوب خوش ہوتا۔ ہے نا یہ عادت آپ میں؟ ہاں ضرور آپ میں بھی یہ عادت ہوگی۔ پھر ایک دن وہ اسکول سے گھر آ رہا تھا، راستے میں اسے کھلونے کی دکان نظر آئی۔ اس نے سوچا کوئی کھلونا خرید لوں۔ اچانک اس کی نظر پڑی جہاں ربڑ کے سانپ اور چھپکلی جیسے جانور رکھے ہوئے تھے۔ وہ تھے تو نکلی لیکن دیکھنے میں اصلی لگتے تھے۔ اس نے ایک چھپکلی خریدی اور اسے بستے میں رکھ لیا۔ اگلے دن عابد نے کیا کیا، وہ چھپکلی اپنی کاپی میں رکھ لی اور اس کے ساتھی نے کام دیکھنے کے لیے کاپی مانگی تو اس نے وہ کاپی دے دی۔ چھپکلی کاپی سے اس بچے کی گود میں گر پڑی۔ وہ ڈرا اور زور زور سے چیخنے لگا، چھپکلی بچاؤ بچاؤ۔ دوسرے بچے بھی چھپکلی دیکھ کر شور مچانے لگے۔ آخر میں استانی صاحبہ نے چھپکلی کو غور سے دیکھا اور عابد سے کہا، اچھا یہ تمہاری شرارت تھی، اگر میں چاہوں تو اس شرارت کی سزا دے سکتی ہوں، مگر میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتی، کیونکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے یہ بات بالکل بھی مناسب نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ یہ سن کر عابد نے سر جھکا لیا اور اپنی اس حرکت پر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے سب سے معافی مانگی اور آئندہ ایسی غلطی کرنے سے توبہ کر لی۔ اگر کوئی بچہ دوسرا کسی کو ڈرانے کی کوشش کرتا ہے تو عابد اسے بھی یہی حدیث سنا کر اس کی اصلاح کرتا ہے۔ واو ویری انٹرسٹنگ۔ غلطی ہر بچے سے ہو جاتی ہے، مگر جو اپنی غلطی کو دہراتا نہیں وہی بچہ اچھا ہوتا ہے اور وہی اپنی غلطی سے سیکھتا ہے۔ آئیے بچوں ایکسرسائز جو آپ کو ورک شیٹس نمبر 6 کے اندر دی گئی ہے، وہاں سے آپ نے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ ان کو آپ نے لکھائی کا آپ نے اسپیشلی خیال رکھنا ہے، 1 فنگر ڈسٹینس ہو اور خوبصورت لکھائی ہو۔ آپ نے پہلے سٹوری کو ریڈ کرنا ہے، پھر آپ نے سوالات کے بہت اچھے سے جواب دینے ہیں، اور ہوم ورک میں آپ کو جو کچھ بھی طریقہ بتایا گیا ہے وہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ کی بک کے اوپر یہ جو دیا گیا ہے کہ جمع بنانے کا طریقہ یا واحد بنانے کا کیا طریقہ ہے، تو وہ بھی آپ نے اس کو بھی پڑھنا ہے، اور پھر یہ واحد کے ساتھ جمع لکھے گئے ہیں اس بک کے اوپر بھی آپ نے اسی طرح فل کرنا ہے۔ آگے دیکھیے بک کے پیج نمبر 37 پہ واحد دیے گئے ہیں سینٹینسز کے اندر۔ جب یہاں آپ ان کو جمع میں کنورٹ کریں گے تو آپ کو واحد اور جمع کی ڈیفینیشن بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائے گی۔ یہ آپ کے پریکٹس کے لیے کام دیا گیا ہے اور آپ نے اس پیج کو اچھی طرح سے فل کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کہانی میں ایسے الفاظ تلاش کر کے لکھیے جو ہاں پر ختم ہو رہے ہیں، جیسے بچہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ایسے الفاظ ہو سکتے ہیں جیسے توبہ ہے، اور بھی بہت سارے الفاظ آپ نے یہاں
اپنا ورک کمپلیٹ کرنا ہے اور اپنے اس ورک کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا ہے. واحد اور جمع کو بھی آپ نے اس کی بھی تعریف اچھی طرح یاد کرنی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے. جی السلام علیکم.